ویلکم بیک ٹو مائی چینل کڈس کہانی مزہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سندھ باد کے 7 سفر لائی ہوں، جن میں سے پہلے 2 سنتے ہیں۔ سندھ باد جہازی کا والد ایک بہت بڑا تاجر تھا اور اس نے تجارت ہی کی وجہ سے ڈھیر دولت کمائی تھی۔ سندھ باد اس کا بیٹا تھا اور بچپن سے جوانی تک تقریباً اکھٹو ہی رہا اور ڈھنگ کا کام نہ کیا۔ جب اس کا باپ مر گیا تو اس نے دولت کو عیش و عشرت میں اڑانا شروع کر دیا۔ یوں جلد ہی اس کی دولت تقریباً ختم ہونے کے دہانے کو پہنچ گئی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا اور دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح تجارت شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے باقی تمام جائیداد فروخت کر دی اور اسباب تجارت خریدا اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر کے دوران میں مختلف مقامات پر رکا اور خرید و فروخت کرتا رہا۔ یوں اس نے خوب منافع کمایا۔ ایک روز انہیں دور ہی سے ایک جزیرہ نظر آیا تو جہاز کے کپتان نے وہاں کچھ دیر قیام کرنے کا سوچا۔ چنانچہ ساحل پر جہاز لنگر انداز کر دیا گیا اور تمام لوگ سیر کرنے کے لیے جہاز سے اتر آئے۔ سندھ باد جہازی بھی ان میں شامل تھا اور وہ سیر کرتا ہوا جہاز سے بہت دور نکل گیا۔ اسی دوران اچانک زمین ہلنے لگی۔ پہلے تو سب سمجھے کہ بھونچال آ گیا، مگر بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ جسے جزیرہ سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں ایک مچھلی ہے۔ چنانچہ سب لوگ جہاز کی طرف دوڑے، مگر سندھ باد جہاز پر سوار نہ ہو سکا اور ابھی وہ اس سے کچھ دور تھا کہ مچھلی نے ڈبکی لگائی اور موجوں کو اس سے دور پھینک دیا۔ تاہم وہ ایک جزیرے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر جزیرے پر گھومنے کے لیے چلا گیا۔ دراصل وہ کئی روز سے بھوکا تھا، اس لیے وہ کھانے کے لیے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے وہاں کچھ جنگلی پھل وغیرہ مل گئے جس سے اس نے پیٹ کی دوزخ بھری۔ اس کے بعد وہ آبادی کی تلاش میں نکل گیا۔ کچھ دیر پہنچ کر اس کو چند آدمی نظر آئے جو درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اول سے آخر تک سب کچھ بتایا، جس پر وہ آدمی اسے شہر لے آئے۔ جب بادشاہ کو سندھ باد جہازی کے ساتھ ہونے والے واقعے کا علم ہوا تو اس نے اس کی خوب مدد کی۔ یوں وہ اسی جزیرے پر رہنے لگا اور پورے جزیرے کی سیر کی۔ ایک روز ساحل پر ایک جہاز لنگر انداز ہوا تو وہ بھی اسے دیکھنے گیا۔ اس جہاز پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، یعنی وہ یہ جہاز تھا جس سے وہ بچھڑ گیا تھا، اور اس کا اسباب و تجارت بھی موجود تھا۔ پہلے تو کپتان نے اسے نہ پہچانا کیونکہ وہ خستہ حالت کی وجہ سے اس کی شکل و صورت بدلی ہوئی تھی۔ تاہم جب اس نے جہاز والا حادثے کے متعلق ساری حقیقت بتائی تو کپتان نے اسے پہچان لیا۔ کپتان ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے سندھ باد جہازی کا سارا مال و منافع دے دیا، اور جب سندھ باد جہازی نے اسے خوشی سے کچھ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں تو شکر ادا کرتا ہوں، تمہاری امانت تم تک پہنچا دی۔ یوں سندھ باد جہازی نے اپنا سارا مال وہیں فروخت کیا اور اچھا خاصا منافع کما کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اسے کافی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا تھا، مگر دولت بھی کافی اکٹھی ہو گئی تھی اور سیر و سیاحت کا بھی موقع ملا تھا۔ چنانچہ یہیں اس کا پہلا سفر ختم ہوتا ہے۔ جب کافی دن گزر گئے تو سندھ باد جہازی نے اپنے دوسرے سفر کا آغاز کیا۔ اسے پتہ چلا کہ بہت سے سوداگروں کو لے کر ایک جہاز روانہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی بغداد سے اسباب تجارت خریدا اور اس میں سوار ہو گیا۔ ان کا یہ سفر کئی دن جاری رہا اور وہ مختلف جزیروں پر رکتے، مال کی خرید و فروخت کرتے اور آگے روانہ ہو جاتے۔ سندھ باد جہازی نے بھی اس سفر سے کافی منافع حاصل کر لیا تو وہ بہت خوش تھا۔ یوں کئی ہفتوں کے بعد وہ ایک ویران جزیرے پر پہنچے جہاں وہ پھل حاصل کرنے کے لیے رک گئے۔ چنانچہ سندھ باد جہازی کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ جزیرے کی سیر کرتا ہوا دور تک نکل گیا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ واپسی کا راستہ بھول چکا ہے۔ اس نے جہاز کو بہت تلاش کیا مگر ناکام رہا۔ اب تو وہ بہت گھبرایا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ جہاز وہاں سے جا چکا ہے۔ اب وہ بے یار و مددگار ایک طرف چل دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سفید گیند جیسی کوئی چیز پڑی تھی۔ اس نے بہت سر کھپایا مگر اس کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ اسی دوران اچانک اس کے سر پر سایہ چھا گیا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اسے ایک بہت بڑا پرندہ نظر آیا جو اسی گیند نما چیز پر آ کر بیٹھ گیا۔
तब सिंदबाद जहाज़ी को मालूम हुआ कि ये सफ़ेद गैद देवहैकल आदम खोर परिंदे का अंडा है। परिंदे को देखकर इसे एक तदबीर सूझी और इसने फ़ौरन अपनी पगड़ी खोलकर इसका एक सिरा अपनी कमर के साथ जबकि दूसरा सिरा परिंदे के पैर से बांध दिया। यूँ अगले रोज़ जब परिंदा उड़ा तो सिंदबाद जहाज़ी भी इसके साथ हवा में मौजूद था। वो काफ़ी देर तक यूं ही उड़ता रहा और फिर किसी नाम मालूम जगह पर पहुंचकर नीचे उतरा। सिंदबाद जहाज़ी ने फ़ौरन पकड़ी खोली और एक तरफ कूद गया। जब इसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो इसने खुद को पहाड़ों में घिरे एक छोटे मैदान में पाया, मगर यहाँ इसके लिए ख़जाना भी मुंतज़िर था। दरअसल इसके आसपास हर जगह अलमास बिखरे पड़े थे। वो बहुत खुश हुआ और कीमती किस्म के अलमास अपने कमर से बांध लिए। कुछ देर बाद वो पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया होगा कि अचानक इसे अजदाहों की खौफनाक फुनकारें सुनाई देने लगी। शाम भी हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, इसलिए वो बहुत घबराया। तहम वो एक गार में पहुंच गया और इसके मुंह पर बड़े पत्थर रख लिए ताकि सांप वगैरह अंदर दाखिल ना हो सके। अगली सुबह वो नींद से बेदार हुआ और वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश करने लगा। तब अचानक पहाड़ी पर छोटे बड़े पत्थर आकर गिरने लगे। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि जजीरा तो वीरान था। तहम फिर इसे देवहैकल परिंदे नजर आए जो गोश्त के टुकड़े उठाकर किसी तरफ उड़ जाते थे। इसने दोबारा पुराना तरीका आजमाने का सोचा और बड़े परिंदे के साथ लटक कर वहाँ से किसी दूसरी जगह जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। इसने गोश्त का एक टुकड़ा हासिल किया और अपनी कमर से बांध लिया। कुछ ही देर बाद एक बड़ा परिंदा आया और इसे गोश्त का टुकड़ा समझते हुए उठा कर ले गया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जो ही वो इसे खाने के लिए चोंच मारने लगा तो इसने शोर मचा दिया, जिसकी वजह से परिंदा डर कर उड़ गया। अब इसने चारों तरफ जायज़ा लिया तो इसे चंद आदमी नजर आए। वो इनके पास गया और अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सुनाया, जिस पर उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। तब सिंदबाद जहाज़ी ने इनसे इनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सौदागर हैं और यहाँ हीरे जमा करने आए हुए हैं। चूँकि नीचे जाना मुमकिन ना था, इसलिए वो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े फेंक देते थे जिनके साथ हीरे चिमट जाते, और जब परिंदे इन टुकड़ों को उठाकर ऊपर लाते तो ये लोग इन्हें डरा कर उड़ा देते और हीरे हासिल कर लेते। जो परिंदे गोश्त अपने घोंसलों में ले जाते थे ये वहाँ से भी हीरे हासिल कर लेते। यूँ सिंदबाद जहाज़ी कई दिन तक सौदागरों के साथ वहीं रहा और फिर इनके साथ रुहा नामी जजीरे पर आ गया। इसने वहीं कुछ हीरे फरोख्त किए और एक बार फिर असबाबे तिजारत खरीद लिया। एक जहाज़ में सवार होकर बसरे आ गया और वहाँ से खुश्की के रास्ते बगदाद पहुँचने में कामयाब हो गया। यूँ इसका दूसरा सफ़र भी यहीं इख्तिताम पसीर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सिंदबाद का पहला और दूसरा सफ़र पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल किड्स कहानी मज़े को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोगों के पास मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।